السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بحرانوں کا جنگل ہے، خبریں ہی خبریں ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کریں۔ میجر عادل راجہ نے پاکستان کے آرمی چیف پر جو الزام عائد کیا وہاں سے شروع کیا جائے، یا پھر جو تحریک انصاف ہماری عدالتوں کے ساتھ مذاق کر رہی ہے اور عدالتیں تحریک انصاف کا بھونڈا مذاق برداشت کر رہی ہیں وہاں سے شروع کیا جائے، یا پھر مہنگائی، ڈالر کی اونچی اڑان۔ ڈالر جو ہے وہ 18 روپے مزید مہنگا ہو کر اپنا 285 کراس کر گیا انٹر بینک میں، بلکہ 287۔ اور گھی یوٹیلیٹی سٹورز پر 115 روپے ایک جھٹکے میں فی کلو مہنگا کر دیا گیا ہے، 115 روپے۔ لیکن کیونکہ ہمارا ملک سیاسی معاملات پر زیادہ جو ہے وہ ہماری عوام یا ہمارے لوگ، ہمارا میڈیا زیادہ فوکس کرتا ہے، تو لہذا سب سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ عمران خان کی پریس کانفرنس، فلاں کی پریس کانفرنس، فلاں نے یہ بات کر لی۔ لیکن لوگ جو مہنگائی کے نیچے دبتے جا رہے ہیں ان کے متعلق خبر جو ہمارے میڈیا میں آتی ہے یا ہم جو ولاگ کرتے ہیں وہ کبھی کبھی کرتے ہیں، خبر آتی ہے 8ویں 10ویں نمبر پر، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کو چسکوں سے دلچسپی ہوتی ہے، میڈیا کو چسکوں سے دلچسپی ہوتی ہے۔ اس قوم کو چسکوں کا عادی کر دیا گیا۔ کوئی بندہ باہر بیٹھ کر کوئی بھی بڑی بات، کوئی بھی ایویں ہی چدنی چھوڑ دے، لوگ اس کے اوپر چل پڑتے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں جی وہ ہو رہا ہے، فلاں نے کہہ دیا ہے، جی فلاں نے یہ بات کہہ دی ہے، اس کا مطلب ہے ہو گیا۔ ہم سندھی میں وہ ایمنا کی مثال ہے، سندھی میں وہ میں کیونکہ نامناسب سی مثال ہے، وہ سندھی والے سمجھ جائیں گے، ایمنا، بس ایمنا نے کہہ دیا تو ہو گیا سمجھے۔ مطلب کوئی بھی بڑی بھڑک مار دے، عمران خان صاحب کہہ دیں کہ جی میں تو پاکستان میں پیٹرول مفت دینے لگا تھا، لوگ کہیں گے جی دیکھیں عمران خان نے تو پیٹرول مفت میں دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو ایک اس طرح قوم کی ایک تربیت کی گئی ہے، ایک پراپر ایک آرگنائز طریقے سے ریاستی بندوبست کے ذریعے لوگوں کو حقائق سے دور رکھا گیا۔ اسی وجہ سے لوگ حقائق کے پیچھے نہیں، وہ سندھی کی ایک کہاوت ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی کتا جو کان لے گیا کان لے گیا کان لے گیا، تو وہ لوگ کان نہیں دیکھتے کہ کان ہے کہ نہیں ہے، وہ کتے کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، بھائی دیکھو کان ہے ایویں بس۔ تو اس طرح کوئی کچھ بھی کہہ دے لوگ پیچھے دوڑ پڑتے ہوتے ہیں۔ تو مزاج بنا دیا گیا ہے قوم کا، قوم کو حقیقت سے دور رکھا گیا۔ اگر قوم کو حقیقت کے پاس رکھا جاتا تو پتہ چلتا کہ حقیقت ہے کیا۔ وہ آسمہ جہانگیر مرحوم کہا کرتی تھی نا کہ جو سیاستدانوں کی جو کرپشن ہے وہ تو پینٹ ہے، وہ تو مونگ پھلی کا ایک دانہ ہے بھائی، جو کرپشن باقیوں کی کھلے گی تو پتہ چل رہا ہے بھائی کہ ایک پلاٹ جو ہے اس کی مالیت ہی پتہ نہیں کتنے کی، اور ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ریفرنس آ گیا لیکن پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ قمر جاوید باجوہ صاحب کے متعلق جو انکشاف ہوا کہ باجوہ صاحب کی کتنی پراپرٹی ہے، کیانی صاحب کے متعلق جو انکشافات ہوئے، تو بہرحال لیکن کیونکہ قوم کو ایک چسکے کے پیچھے لگایا گیا اور قوم چسکے کے پیچھے چل رہی ہے۔ تو ابھی بھی جو میرے سامنے چیزیں ہیں اس میں جو مصیبت کی خبریں ہیں وہ تو ہے ڈالر اور مہنگائی، بجلی مزید 3 روپے 3.25 روپے جو ہے وہ سرچارج، وہ ریگولر سرچارج جو ہوگا وہ مہنگی ہوگی۔ آئی ایم ایف، نخرے آئی ایم ایف کے ختم ہی نہیں ہو رہے۔ ایک چیز حکومت طے کر کے بیٹھتی ہے، آئی ایم ایف دوسری چیز لا کر شرط لا کر رکھ دیتی ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں عموماً یہ ٹرینڈ ہے، اور وہ کہ جو دہیج کا جو کیا ہوتا ہے، وہ جہیز جس کو کہتے ہیں بچیوں کے، وہ جو لڑکی والا ہوتا ہے وہ بیچارہ کنگلا ہو جاتا ہے، آخری ٹائم پر بھی وہ جو جہیز لے کر بچے بیچتے ہیں اپنے، وہ آخری ٹائم پر بھی فرمائش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی نہیں ابھی تو یہ ہو گیا، لیکن اب اگر اپنا نکاح یا پھیرے تب ہوں گے، پھیرے تو وہ جو ہندو کرتے ہیں اور نکاح مسلمان، تو یہ تب ہوں گے، رسومات تو تب ہوں گی شادی کی، ٹکرے شکرے وہ ہم لاما پنجابی کے اندر لاما پھیرے، وہ تب ہوں گی جب ایک کوٹھی لکھ کر دی جائے گی یا ایک کار دی جائے گی، اتنی زمین دی جائے گی۔ وہ بیچارہ سارا کچھ بیچ بوجھ کر لڑکی کا باپ جو ہے وہ دے دیتا ہے، خود سڑک پہ آ جاتا ہے، بچی بھی آنی ہے، بچی بسانی ہے۔ ایسے لالچیوں میں تو بچی بسانی نہیں چاہیے، لیکن بہرحال یہ تو آئی ایم ایف وہ کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ ایک شرط پوری کرتے ہیں دوسری شرط پوری کرتے ہیں تیسری، اس کے پیچھے وجہ ہے وہ جو لنگڑا کے چل رہے ہیں عمران خان صاحب، میں لنگڑا تو نہیں کہوں گا، لنگڑا کے جو چل رہے ہیں اس کی وجہ وہ ہے۔ ایک تو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑا، دوسرا وہ پاکستان کو سانس لینے نہیں دے رہے، اور ان کے ساتھ ظاہر ہے ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے، ان کے ناز نخرے اٹھائے جا رہے ہیں، ان سے پوچھا نہیں جا رہا کہ لشکر لے کر عدالتوں میں چڑھائی کیسے کر سکتے ہو آپ بھائی،
تو اس کی وجہ سے پھر یہ حکومت بھی نالائق ہے، نااہل ہے، ان سے بھی معاملات سنبھل نہیں رہے. یہ بھی پہلے جی مفتاح اسماعیل، پھر اسحاق ڈار، پھر وہ اندر کی لڑائی جو تھی وہ چلتی رہی، انہوں نے بھی ٹھیک ٹھاک بیڑا غرق کر دیا. یہ اب عالم یہ ہوا ہے کہ جی اب تو سب سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کو بھی شاید. اب خبر تھی شہباز رانا صاحب کی خبر تھی، اور وہ خبر غلط نہیں ہو سکتی، کہ اب انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے امریکنز کو کہا ہے کہ جی مہربانی کرو IMF کو کہو کہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ نخرے نہ کریں ہمارے ساتھ، ہم نے ساری شرائط پوری کر دی ہیں، مہربانی کریں ہمیں قرض دے دیں، ہمارا معاہدہ کر لیں ہمارے ساتھ. اب وہ اجلاس کے اوپر اجلاس چل رہا ہے، اجلاس کے اوپر اجلاس چل رہا ہے. اب شرط یہ ہے کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ اب افغان بارڈر کے مطابق کرنا ہے آپ نے. بڑا ہم خوش ہو رہے تھے جی، ہم زنجیریں توڑ دی غلامی کی. اب ڈالر پاکستان سے جو پچھلے دنوں خبر آئی تھی $50 لاکھ روزانہ افغانستان اسمگل ہو رہا ہے. تو پھر بھائی گنجا نہ آئے گا کیا، نچوڑے گا کیا؟ پھر ہمارے پاس ڈالر رہنا کدھر ہے؟ پھر ڈالر کا ریٹ تو اوپر جائے گا. آٹا، گندم، ہر چیز اسمگل ہو رہی ہے افغانستان. ہمارے لوگوں کی خوشیاں افغانستان اسمگل ہوتی ہیں. ظاہر ہے حکومت کچھ نہیں کر سکتی، اسمگلنگ حکومت تو نہیں کرواتی نا. تو خیر، تو یہ سارے تماشے پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن کیونکہ ہم نے سیاست پر بات کرنی ہے، عدالتوں نے سیاسی مقدمات سننے ہیں. فارغ ٹائم جیسے پڑا ہو نا عدالتوں کے بعد، فری بیٹھی ہوئی ہیں. پہلے تحریک انصاف جایا کرتی تھی عدالتوں میں روزانہ کی بنیاد پر 11 اپریل کے بعد استعفے دینے کے بعد کہ ہمارے استعفے منظور کریں. یہ ہمارے استعفے منظور نہیں کرتے، عدالت ان کو کہے اسپیکر کو کہ ہمارے استعفے منظور کریں. 11 لوگوں کے استعفے منظور ہوئے، چلے گئے کہ 11 کے نہیں، ہم نے 123 ارکان کے استعفے دیے ہیں، سب کے سب منظور کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ ترلے منتیں کرتی رہی بھائی کہ عمران خان صاحب آپ جو نیب آرڈیننس وغیرہ یہاں لے کر آ گئے ہو، آپ جاؤ پارلیمنٹ میں، وہاں جا کر بیٹھو. اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ بھی ادھر جاؤ ورنہ ٹکے ٹوکری ہو جاؤ گے. ہو سکتا ہے یہ بات کرنے والے عمران خان صاحب کے خیر خواہ ہوں. اس وقت بھی جناب ہوا کے گھوڑے پہ سوار تھے، انقلاب عمران خان صاحب کے دماغ میں آ رہا تھا. اب وہ انقلاب پتہ نہیں مطلب کس کیفیت میں عمران خان صاحب لا رہے تھے. نہیں، ہم نے استعفے دے دیے، ہمارے استعفے منظور کر لو. چلو جی استعفے منظور ہو گئے، اور یہ استعفے اس بار یک مشت منظور ہوئے ہیں. 35، پھر ایک ہفتے کے بعد 35، یا کچھ دنوں کے بعد 35، اور پھر کچھ دنوں کے بعد 35. 8-10 دنوں کے اندر اندر باقی سارے کے سارے استعفے منظور کر لیے گئے تھے. استعفے منظور کر لیے، پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو گئے، جی ہمارے استعفے منظور کیوں کیے، ہمارے استعفے منظور کیوں کیے. یہاں عمران خان صاحب تو سیاست کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے لیے سیاست میں کوئی اصول نہیں ہے. عمران خان صاحب کا ایک ہی اصول ہے کہ مال بناؤ، دولت بناؤ، لوگوں کو بیوقوف کرو، بناؤ، ڈھونگ رچاؤ. ڈھونگی ہیں پورے کے پورے عمران خان صاحب. آپ اکثر انڈین فلموں میں دیکھتے ہوں گے نا، جس طرح کے ڈھونگی کیریکٹر ہوتے ہیں، اس طرح کے کیریکٹر ہیں عمران خان صاحب. اور یہ میری لکھی پڑھی رائے ہے اپنے تجربے کی بنیاد پر، عمران خان صاحب کی سیاست کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. کل تک یا اپنا 27 مارچ سے لے کے جو ہے اگلے 2-3 مہینے تک عمران خان کے خلاف امریکہ نے سازش کی تھی. پھر کہتے ہیں نہیں امریکہ نے سازش نہیں کی، امریکہ تو ہمارا بھائی ہے، امریکہ میرے خلاف سازش کیسے کر سکتا ہے؟ سازش اندر سے ہوئی ہے، یہاں سے ہوئی ہے. دادو ٹیپو سلطان تیرے خلاف اندروں سازش ہوئی ہے. مطلب گل سمجھ آتی ہے کوئی؟ بھائی عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے، وہ میں ایک دیکھ رہا تھا پوڈ کاسٹ علی زیدی کا، کوئی غیاث نام کا نوجوان ہے، کیا تو کھال اتاری علی زیدی کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قمر جاوید باجوہ نے عمران خان کو گرانا تھا تو عمران خان کو گرانے کے لیے قمر جاوید باجوہ کو امریکہ کی سازش کی ضرورت کیا تھی؟ متحدہ قومیں وغیرہ پورے آئیں بائیں شائیں علی زیدی صاحب کر رہے ہیں، پھنس گئے ہوئے علی زیدی صاحب، جواب نہیں آ رہا. ڈھونگ سارا کا سارا کچھ. اور ان کے ڈھونگ مال، دولت اور طاقت کی جو کے لیے پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھیلنے کی جو عمران خان صاحب کی سیاست ہے، اس نے ملک کا کباڑہ کر دیا. اس حکومت کی نالائکی نااہلی اس میں ظاہر حصے دار ہے، لیکن یہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ مطلب آپ دیکھیں کہ جس بندے نے، جس کی پارٹی نے استعفے دیے کہ ہمارے استعفے سارے کے سارے منظور کرو، ہو گئے. عدالتوں میں جا کر استعفے رکوانے، انہوں نے کہا کہ ہمارے استعفے منظور نہیں ہو رہے. پھر اب عدالتوں میں آج جو میرے پاس سامنے خبر پڑی ہوئی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے، سندھ ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے جن ارکان کے استعفے منظور ہوئے تھے ان کی منظوری کا نوٹیفیکیشن
جو الیکشن کمیشن نے جاری کیا تھا ڈی سیٹ کرنے کا، وہاں پر ضمنی انتخابات ہونے تھے تو نوٹیفیکیشن معطل کر کے ضمنی انتخابات رکوا دی عدالتوں نے۔ پر بات سمجھ نہیں آ رہی بھائی، عدالتوں کے فیصلے سمجھ سے بالا تر ہیں۔ انہی عدالتوں میں یہ گئے ہوئے ہیں پی ٹی آئی والے۔ پشاور ہائی کورٹ نے کہا آج کہ کیا مذاق بنایا ہوا آپ عدالتوں نے، کہا آپ پہلے ہمارے پاس آتے تھے کہ ہمارے استعفے منظور کرو، اب منظور ہوئے ہیں تو اب آپ کہتے ہو کہ استعفے منظور نہ کرو۔ پہلے روزانہ دوڑے دوڑے عدالتوں میں آتے تھے، دوڑے دوڑے اسپیکر کے پاس جاتے تھے کہ ہمارے استعفے منظور کرو، اور گئے، کئی بار گئے۔ اسپیکر نے جب استعفے منظور کرنا شروع کر دیے تو ان کی آنکھیں کھل گئی۔ ان کا خیال تھا کہ نہیں جی ہمارے استعفے منظور نہیں ہوں گے۔ تو پشاور ہائی کورٹ نے تو کہہ دیا کہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب سے متعلقہ جتنے ایم این ایز کے استعفے تھے وہ سارے کے سارے ان کی جو ضمنی انتخابات تھے انہوں نے معطل کر دیے۔ وہ کے پی کے انتخابات جو ہے وہ رکوانے کے لیے، ضمنی انتخابات جو قومی اسمبلی کے، وہ رکوانے کے لیے پی ٹی آئی والے وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ عدالت نے سوال کر لیا۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کر دی گئی ہے جی، اور وہ یہ کی گئی ہے کہ جی روکا جائے حکومت کو کہ چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے اپوزیشن لیڈر جو آج کے ہیں راجہ ریاض ان کے ساتھ مشاورت نہ کریں، کیونکہ تحریک انصاف کے ارکان کے استعفے جو ہیں وہ بحال ہو چکے ہوئے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کہتا ہے کہ جی میں نے استعفے صحیح منظور کیے ہیں، میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں، لہذا اسپیکر قومی اسمبلی کا فیصلہ ہوتا ہے اس معاملے میں حتمی۔ اسپیکر قومی اسمبلی، ہاں عدالتیں معاملے کا حتمی فیصلہ کرنے تک انہوں نے صرف اور صرف ضمنی انتخابات کا نوٹیفیکیشن روکا ہے۔ ان کو ڈی سیٹ کرنے کا جو نوٹیفیکیشن تھا یا ان کے استعفے منظوری کرنے کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے۔ صرف ضمنی انتخابات روکے گئے ہیں، معطل کیا ہے، کالعدم نہیں کیا، یعنی اسٹے دے دیا ہے۔ اسٹے صرف الیکشن کی صورتحال کو دیا ہے، وہ دوسرا نہیں ہے۔ تو اب یہ چلے گئے ہیں کہ جی ہم کیونکہ بن گئے ہیں اپنا، واپس ہماری رکنیت بحال ہو گئی ہے، تو لہذا اب راجہ ریاض سے حکومت مشاورت نہ کرے۔ تو بھائی کوئی آپ کو کسی نے کوئی مطلب پچھل پر زور سے پاؤں مار کر آپ کو کہا تھا کہ استعفے دو؟ آپ کو کسی نے گن پوائنٹ پر کہا تھا کہ آپ استعفے دو؟ نظام کے ساتھ کھلواڑ۔ عدالتوں کے میں مقدمات پڑے ہوئے ہیں اتنے، آپ روزانہ دیکھو کہ اب روزانہ تحریک انصاف عدالت، تحریک انصاف عدالت، تحریک انصاف عدالت، سپریم کورٹ سے سیشن کورٹ تک تمام ہائی کورٹس انہوں نے آکیوپائی کی ہوئی ہیں۔ سپریم کورٹ نے کل جا کر جان چھڑائی، اس فیصلہ دے دیا کہ جی 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں۔ اب اس فیصلے سے بھی جو نکلنا ہے پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ڈھونگ ہے، یہ فراڈ ہے۔ یہ مجھے حیرت ہے کہ ہماری عدالتیں اس طرح کی پٹیشنز لے کیوں رہی ہیں۔ ہاں اگر عام حالات میں کوئی کسی کا استعفیٰ جعل سازی کے ذریعے کیا جاتا نہ بھیجا جاتا، پریس کانفرنسز موجود ہیں، جو الیکشن اپنا گئے ہیں سپریم عدالتوں میں، لاہور ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں، اور پشاور ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اسلام آباد میں ہونے والے الیکشن جو ہے وہ روک دیے ہیں۔ اسد عمر علی اوان اور راجہ خرم یا کچھ اس طرح کا نام ہے، خرم شہزاد، ان کی درخواست پر وہاں پہ بھی 3 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہونے تھے۔ ان سب کے ٹویٹس ہیں جس دن اپنا پرویز اشرف صاحب نے استعفے منظور کیے تھے، ان کے ٹویٹ پڑے ہوئے ہیں کہ شکر ہے ہمارے استعفے منظور ہو گئے، ہم نے واپس لینے کے لیے نہیں دیے تھے۔ ٹویٹس پڑے ہوئے ہیں، ریکارڈ نکال کر کوئی دیکھ لے ان دنوں کا۔ لیکن حیرت ہے، عدالتیں انٹرٹین کر رہی ہیں ان درخواستوں کو جن کے اگینسٹ پہلے عدالتوں میں یہ ریلیف لینے پہنچے ہوئے تھے کہ ہمارے استعفے منظور کریں۔ یہ مذاق پی ٹی آئی کر رہی ہے یا کوئی اور کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ، سمجھ نہیں آ رہا۔ تو میں تو حیران ہوں کہ بھئی پریس کانفرنسز موجود ہیں، تقریریں موجود ہیں، اس کے باوجود یہ چاہتے ہیں ریلیف مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے اگر کہا تھا کہ ہم نے استعفے نہیں دیے، وہ اس وقت کہا ہوتا نا انہوں نے۔ تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ، دوسرا معاملہ جو ہے جنرل امجد شعیب صاحب جو ہیں وہ رہا ہو گئے، اچھی بات ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ مقدمہ بنائیں، مقدمہ ثابت کریں، جیل بھیج دیں۔ اس سے پہلے گرفتاری جو ہے وہ کوئی اچھا عمل نہیں سمجھا جاتا مہذب معاشروں میں۔ انسان جو ہے وہ لاک اپ میں رہے، حوالات میں رہے، جوڈیشل کسٹڈی میں رہے 11 سال آصف زرداری صاحب کی طرح، اور پھر کوئی جرم بھی ثابت نہ ہو تو پھر حساب کون دے گا؟ یہاں تو لوگ پھانسیاں چڑھ گئے، پھانسیاں چڑھ جانے کے بعد عدالت نے کہا کہ بندہ بے گناہ تھا، کون حساب دے گا؟
جنرل امجد شعیب صاحب کا کردار جو ہے وہ عمران خان صاحب کی محبت میں گرفتار ہے، وہ ان کا حق ہے، لیکن اگر انہوں نے کوئی ایسی کوئی خلاف ورزی کی ہے تو وہ فوج سے متعلقہ ہیں بھائی۔ فوج تو اپنے لوگوں کو احتساب سے بچانے کے لیے، NLC اسکینڈل آپ کو یاد ہوگا، 1 منٹ سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی یہ جنرل جو ہے یہ ہمارا ہے، ہم اس کو بحال کرتے ہیں اور اس کا کورٹ مارشل کریں گے، ہم خود احتساب کریں گے، بچا لیا ان کو۔ تو ایسا کر لیتے، اور اگر سویلین حکومت کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا کیا تو پھر پراپر پکے ہاتھ عدالت نے، اسلام آباد کی عدالت نے ان کو بری کر دیا، ان کے اوپر جو الزام لگا تھا لوگوں کو اکسانے کا۔ حالانکہ انہوں نے وہ جو اسرائیل والی ایک کہانی بنائی تھی اس کی انہوں نے وضاحت بھی دی تھی، معافی بھی مانگی تھی، ان کا معافی نامہ بھی وہ شیئر کر لیا ہوا ہے وقار ستی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر۔ اور دوسرا یہ وقار ستی نے انکشاف کیا ہے کہ سارے لوگ جو ہیں یہ جنرل فیض حمید صاحب، جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے وہ جو باہر گئے ہوئے ہیں، اپنا پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہوئے ہیں، میجر ریٹائرڈ عادل راجہ، وہ اور PTI کے دوسرے لوگ، یہ سارے جو ہیں وہ جنرل فیض حمید اور ان کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ان کے رابطے کے بعد یہ اس طرح کا بیانیہ بنا رہے تھے۔ لیکن اب ایک چیز جو چونکا دینے والی ہے، بڑی خطرناک ہے، میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا، بس صرف یہ کہ عمران خان صاحب جو الزام لگاتے رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، میجر عادل راجہ نے ٹویٹ کیا ہے، اس ٹویٹ کے جن کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں وہ سارا الزام ان کا میں بلر کر کے آپ کو ٹویٹ دکھا رہا ہوں۔ یہ الزام لگا رہے ہیں آرمی چیف پر، کیا الزام لگا رہے ہیں وہ میں بلر کر رہا ہوں، سنگین الزام لگا رہے ہیں۔ اب اتنا بڑا الزام باہر بیٹھے ہوئے ایک شخص جو ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر لگا رہے ہیں۔ یہ کوئی اور اگر کرتا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پراپر تربیت دے کر بنایا گیا تھا، وہ کیا تھی، 5th اپنا جنریشن وار والے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنائے تھے، یہ وہ روبوٹس ہیں کہ بنانے والے سائنسدان کو گلے پڑ گئے۔ تو میجر عادل راجہ کا جو نیا الزام ہے وہ سنگین ہے، وہ الزام پاکستان کے آرمی چیف پر ہے، اور اس الزام میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہرحال میں اس پر کچھ بھی نہیں کہہ رہا، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے جیسے ڈیموکریٹس کی کردار کشی کرنے کے لیے، سیاستدانوں کی کردار کشی کرنے کے لیے جو بنائے گئے تھے، اور آج بنانے والوں کے اپنے گلے پڑ گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔